میں خالی سڑک پر بھاگتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میرا سانس پھول رہا تھا، لیکن اس وقت یہاں رکنا مناسب نہیں تھا۔ وہ لوگ کبھی بھی مجھے ڈھونڈتے ہوئے میرے پیچھے آ سکتے تھے۔ بہت دیر بھاگتے رہنے کے باوجود میں تھک کر سڑک کنارے بیٹھ گئی تھی۔ میں ان کے گھر سے بہت دور نکل آئی تھی اور مجھے یقین تھا کہ وہ لوگ یہاں تک نہیں آئیں گے۔ میری حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ 3 گھنٹے پہلے ہی میں نے ایک ننھی سی جان کو جنم دیا تھا، جس کے بعد مجھے بہت زیادہ چکر آ رہے تھے، لیکن اپنی بچی کی جان بچانے کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ کر اسے گود میں اٹھایا، ہسپتال سے بھاگ آئی تھی۔ عام حالات میں تو ایسا سوچنا بھی ناممکن ہے، لیکن جن حالات سے میں گزر رہی تھی میرے لیے یہ ناممکن نہیں تھا، بلکہ اس طرح میرا بھاگنا ہی میری زندگی میں لکھا ہے۔ میں ایک یتیم لڑکی تھی جسے اس کے تایا تائی نے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ تایا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن تائی کے لیے میں صرف اور صرف ایک بوجھ تھی۔ جب تائی کو پتہ چلا کہ ان کا اکلوتا بیٹا مجھ جیسی یتیم پر اپنا دل ہار بیٹھا ہے تو ان کے غصے کی انتہا نہ رہی، اور ایک دن خاموشی سے انہوں نے میرا رشتہ دوسرے شہر میں موجود اپنے رشتہ داروں سے جوڑ دیا۔ تایا بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور بیمار رہنے لگے، اس لیے تائی کے آگے ان کی ایک نہ چلی، اور تائی نے کچھ دنوں بعد اپنے چند رشتہ داروں کی موجودگی میں خاموشی سے مجھے فاروق کے نکاح میں دے دیا۔ تائی کا بیٹا ان دنوں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے شمالی علاقہ جات گیا ہوا تھا، اور تائی نے اس کی غیر موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ میں پہلے ہی بے آسرا اور یتیم تھی، اس لیے ان کے فیصلے کے خلاف جانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں تایا کے گلے مل کر بہت روئی تھی، اور میں فاروق کے ساتھ چل کر دوسرے شہر چلی آئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ مجھے ایک سہارا مل گیا ہے، میرا شوہر دکھ سکھ میں میرے ساتھ ہوگا، ماں باپ کی جو کمی میری زندگی میں خلا پیدا کر چکی تھی شاید اب وہ ختم ہو جائے گی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہ رشتہ میرے لیے جلتے انگاروں سے کم نہیں ہوگا۔ فاروق کے گھر میں بہت سارے لوگ تھے۔ فاروق کے 8 بھائی تھے، 4 بہنیں تھیں، سب کے سب اس چھوٹے سے گھر میں رہا کرتے تھے۔ فاروق سب بہن بھائیوں سے بڑے تھے، اور میں گھر کی بڑی بہو بن کر آئی تھی، لیکن مجھے بہو نہیں، دراصل نوکرانی بنا کر لایا گیا تھا۔ شادی کی پہلی رات فاروق نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ہر مشکل میں میرا ساتھ دیں گے اور مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ساری رات وہ مجھ پر اپنی بے پناہ محبت لٹاتے رہے، اور مجھے ایسا لگا جیسے میرے دل کی بنجر زمین پر بارش برس پڑی ہو، لیکن یہ خوشی مجھے زیادہ وقت کے لیے میسر نہیں آئی تھی۔ خوشیاں ایک دفعہ پھر مجھ سے روٹھ گئی تھیں، اور آزمائشوں نے میرے مقدر میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ شادی کے اگلے دن ہی مجھے میری اوقات کا اندازہ ہو گیا، جب میری ساس نے صبح سویرے ہی بری طرح کمرے کا دروازہ پیٹا اور مجھ پر برسنے لگیں۔ میں حیران پریشان سی کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی، اور وہ کہتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ میں یہاں تجھے عیاشی کرنے کے لیے نہیں لائی، تجھ جیسے یتیم کو خالی ہاتھ لانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ تو آج سے اس گھر کے سارے کام کاج دیکھے گی۔ صبح کے 8 بجنے والے ہیں اور تو ابھی تک مہارانی بن کر سوئی پڑی ہے۔ تمہاری تائی نے یہ کہہ کر تمہیں پلے سے باندھ دیا کہ تو بہت ہی کام والی ہے اور چاقو چوبند ہے، لیکن مجھے تو کوئی کام چور معلوم ہوتی ہے جسے سویرے اٹھنے کا بھی نہیں پتہ۔ اپنی ساس کے لہجے اور لفظوں کو سن کر میں زمین میں گڑ گئی تھی۔ میری تائی نے جان بوجھ کر مجھے اس دلدل میں دھکیلا تھا، اور فاروق کی ماں نے مجھے ایک نوکرانی کے طور پر قبول کیا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی تو میری بڑی نند کہنے لگی کہ ہمارے بھائی کو اپنی اداؤں میں پھنسانے کی کوشش بھی نہ کرنا، وہ اماں کے سوا کسی کی بات پر اعتبار نہیں کرتا، اس لیے ایسا کوئی کام نہ کرنا جس کی وجہ سے اس گھر سے دھکے دے کے تمہیں نکالی جاؤ۔ اپنی بڑی نند کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ سب صاف اور سیدھے لفظوں میں مجھے دھمکا رہے تھے۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا، لیکن میری آنکھیں بڑھ آئی تھیں۔ میں نے باورچی خانہ سنبھالا اور تیزی سے سب کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں فاروق کمرے سے اٹھ کر آئے اور مجھے کام کرتا ہوا دیکھ کر واپس پلٹ گئے۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میرے مقدر میں کیا لکھا گیا ہے۔ ساری زندگی ایسے ہی طنز تانے سنتی آئی تھی، لیکن اچانک یوں فاروق سے ملنے کے بعد میں نے خوش فہمیاں پال لی تھیں۔ دل میں ایک امید جاگ گئی تھی کہ اب میری زندگی میں ایک سہارا آ گیا ہے، لیکن یہ امید جو پوری طرح ٹوٹی تو میں خود کو سنبھال نہ پائی اور کرچی کرچی ہو گئی۔ میری بڑی نند نے ٹھیک کہا تھا، فاروق اپنی ماں کی ہر بات پر آنکھ بند کر کے اعتبار کرتا تھا، اس لیے میں نے خاموشی کی چادر اوڑھ لی۔ صبح سے لے کر رات تک میں پاگلوں کی طرح گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ رات کے فاروق مجھ پر اپنی محبت نچھاور کرتے تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تھکن سے میرا وجود ٹوٹ رہا ہوتا تھا اور مجھے فاروق کا ساتھ بالکل بے معنی معلوم ہوتا۔
دن گزر رہے تھے جب ہی میری زندگی میں ٹھنڈی ہواؤں کا جھونکا آیا اور مجھے ایک انوکھا سا سکون بخش گیا۔ کافی دنوں سے میری طبیعت خراب تھی، لیکن میری ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جا رہی تھی، اور جب ایک دن گھر کے کام کرتے ہوئے میں بری طرح چکرا کر گری تو مجبوراً میری ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں امید سے ہوں، اور اس خبر نے جیسے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ڈاکٹر نے مجھے نئی زندگی کی نوید سنائی ہو۔ میں خوشی سے دیوانی ہو رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ جب یہ خبر فاروق کو پتہ چلے گی تو وہ کتنا خوش ہوں گے۔ لیکن میری خوشی اس وقت مٹی میں مل گئی جب میری ساس نے کہا کہ انہیں لڑکا چاہیے، اگر لڑکی کی پیدائش ہوئی تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اپنی ساس کی بات سن کر میرا دل دہل گیا۔ لڑکی یا لڑکا یہ سب تو خدا کی مرضی تھی، میں بیچاری کیا کر سکتی تھی، لیکن میں اتنا ضرور جانتی تھی اگر میری ساس کو لڑکا چاہیے تو وہ لڑکی کی پیدائش پر ضرور اسے نقصان پہنچائے گی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی بھی اذیت میں بدل گئی، اور میں اٹھتے بیٹھتے دن رات یہی سوچنے لگی کہ اگر میرے گھر لڑکی پیدا ہو گئی تو کیا ہوگا۔ کئی دفعہ میں نے فاروق سے اس بارے میں بات کرنا چاہی، لیکن فاروق ہمیشہ یہی کہتے کہ تم ابھی سے اس بارے میں کیوں سوچتی ہو، خدا سے دعا کرو، وہ تمہیں بیٹے سے نواز دے گا۔ کبھی کبھی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ فاروق پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی صحیح اور غلط میں فرق کیوں نہیں کرتے تھے۔ وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے گھر میں مجھ پر کس طرح کے مظالم ڈھائے جاتے ہیں اور ان کی ماں کا سلوک میرے ساتھ کیا ہے، لیکن فاروق نے کبھی بھی میری طرف سے ایک جملہ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ مجھے حاملہ ہوئے 6 مہینے ہو گئے تھے، اور یہ 6 مہینے میں نے پوری طرح اذیت میں گزار دیے تھے۔ ہر وقت ایک ہی سوچ مجھ پر حاوی رہتی کہ اگر میری بیٹی ہوگی تو یہ میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ میرا دل کہتا تھا کہ میں ایک بیٹی کی ماں بننے والی ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر خدا نے مجھے نعمت سے نوازا تو میں سب کچھ چھوڑ کر اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے فرار ہو جاؤں گی۔ مجھے فاروق سے کوئی خاص توقع نہیں تھی۔ فاروق نے آج تک کبھی میرے حق میں ایک بات تک نہیں کی تھی۔ تو وہ اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے کیا کرتے؟ وہ تو اپنی ماں کے ہر حکم پر سر جھکا لیا کرتے تھے، اور میری ساس کو صرف اور صرف بیٹا ہی چاہیے تھا۔ فاروق کو کبھی کبھی نوکری کے سلسلے میں کچھ دن گھر سے باہر بھی گزارنے پڑتے، اور ایسے ہی دن چل رہے تھے۔ جب مجھے درد ہونے لگا، میں نے اپنی ساس کو اپنے جسم میں اٹھنے والے درد کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگی کہ یہ پہلے سارے کپڑے دھو لو، پھر میں تمہیں ہسپتال لے کے چلوں گی۔ یہ سن کے میں حیران رہ گئی کہ میری ساس اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہے، لیکن میری ساس کو مجھ پر ذرا رحم نہ آیا، اور میں نے گرتے پڑتے سارے گھر کے کپڑے دھو ڈالے تو میری ساس مجھے ہسپتال لے کر گئی۔ میں نے کچھ ہی دیر میں خوبصورت سی بیٹی کو جنم دے دیا۔ جیسے ہی نرس نے مجھے بتایا کہ میں ایک بیٹی کی ماں بن گئی ہوں، میں نے دونوں ہاتھ نرس کے آگے جوڑ دیے اور اس سے کہا کہ ابھی میرے سسرال والوں کو بچی کی پیدائش کی خبر نہ سنانا۔ نرس نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا تو میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ میں نے التجا کی کہ وہ مجھے میری بچی سمیت یہاں سے نکال دے، ورنہ یہ لوگ میری بچی کو کسی بھی ویرانے میں پھینک دیں گے یا ختم کر دیں گے۔ نرس رحم دل عورت تھی، اس نے مجھے پوری طرح چادر اڑائی اور میری بچی کو میری گود میں ڈال دیا اور لیبر روم کے پچھلے دروازے سے بھاگنے میں میری مدد کی۔ میں نے دل سے نرس کا شکریہ ادا کیا اور بھاگتے بھاگتے اس خالی سڑک پر آ بیٹھی۔ میں کسی بھی صورت اپنی بیٹی کو نہیں کھونا چاہتی تھی، کیونکہ زندگی میں مجھے پہلی بار ہی اپنا کوئی خونی رشتہ ملا تھا۔ مجھے سڑک پر بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی اور ایک بوڑھی اور بوڑھا گاڑی سے اتر کر میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایک چھت چاہیے جس کے نیچے میں عزت سے اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی گزار سکوں۔ میں اپنی نازک سی کلی کو سینے سے لگائے سسک رہی تھی۔ ان کو مجھ پہ رحم آ گیا۔ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ لوگ مجھ سے زیادہ سوال کرتے، اس لیے مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہاری بیٹی کو اپنے گھر میں پناہ دیں گے۔ میرے لیے وہ لوگ بالکل انجان تھے، لیکن میں سڑک پر کتنی دیر بیٹھی رہ سکتی تھی، اس لیے میں نے ان کا کہا مان لیا اور ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ مجھے سہارا دے کر اپنے گھر لے گئے۔ وہ دونوں یعنی کہ بوڑھا اور بوڑھی ایک عالی شان بنگلے میں رہا کرتے تھے۔ ملازموں کی کوئی کمی نہ تھی۔ مجھے اور میری بچی کو بھی رہنے کے لیے کمرہ دے دیا گیا، اور ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ تم ہمیں اماں ابا کہہ کر پکار سکتی ہو، کیونکہ ہم دونوں یہاں اکیلے رہتے ہیں اور اولاد کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے جو باہر کے ملک میں رہتا ہے اور کبھی کبھی لوٹ کر آتا ہے۔
ان دونوں نے میری بیٹی کا نام مناہل رکھ دیا اور میں ان کے گھر میں سکون سے زندگی گزارنے لگی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے سسرال والے اچھے لوگ نہیں ہیں اور میری بیٹی کو مجھ سے دور کرنا چاہتے تھے، اس لیے میں اسے لے کر وہاں سے بھاگ گئی۔ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ میرا شوہر زندہ ہے، کیونکہ میرے لیے فاروق کا زندہ ہونا بالکل بے معنی تھا۔ اماں ابا نے میری بیٹی کو اپنی گود میں کھلایا اور اس قدر پیار دیا کہ میں حیران رہ گئی۔ میں آج تک محبتوں کے لیے تڑپ رہی تھی، لیکن میری بیٹی بہت ہی خوش نصیب تھی جسے ایسے لوگوں کی محبت نصیب ہوئی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا اور میری بیٹی سال بھر کی ہونے والی تھی جب وہ دونوں بزرگ بھی بہت ہی شدید بیمار ہو گئے اور بستر سے لگ گئے۔ ایک دن ابا میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کہ بیٹی تم مجھے بہت عزیز ہو، میں نے تمہیں اپنی سگی بیٹی کی طرح اس گھر میں جگہ دی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے مرنے کے بعد تم ایک دفعہ پھر بے آسرا ہو جاؤ۔ مناہل کو تو میں نے اپنی گود میں کھلایا ہے اور میں کبھی اسے تکلیف میں دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے میں نے اور تمہاری اماں نے سوچا ہے کہ ہم دونوں کی بیماری کا سن کر ہمارا بیٹا واپس آ رہا ہے، ہم اس سے تمہارا نکاح کروا دیں گے اور یوں تم ہمیشہ عزت سے ہماری چار دیواری میں زندگی گزار سکو گی۔ ان کی بات سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں ان کے بیٹے سے نکاح کرتی، کیونکہ میرا اور فاروق کا تعلق آج بھی قائم تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ جو لوگ میری زندگی میں کسی رحمت کی طرح شامل ہوئے تھے، میں انہیں کھونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اماں مجھے کہنے لگی کہ بیٹا، میرے بیٹے سے نکاح کر کے تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی اور تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ان کی امید بھری نظریں مجھ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ میں ان لوگوں کا مان نہیں توڑنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی اور انہیں یہ بھی نہ بتا سکی کہ میں ایک بیوہ نہیں ہوں بلکہ میرا شوہر زندہ ہے۔ ان کے بیٹے کے آنے میں 2 دن باقی تھے اور میری خاموشی نے انہیں جیسے نئی زندگی دے دی تھی۔ وہ لوگ اس طرح نکاح کی تیاریاں کر رہے تھے کہ میں حیران رہ گئی تھی۔ میرے لیے ایک پل گزارنا مشکل تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح میں ان کے بیٹے کو اپنی شادی کے بارے میں بتا دوں گی تاکہ مجھے گناہ نہ کرنا پڑے۔ آج صبح ہی گھر میں خوب رونق تھی۔ آج ان دونوں کا بیٹا آ رہا تھا اور وہ دونوں بہت خوش تھے۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھی تھی اور مناہل ہمارے درمیان کھیل رہی تھی کہ جب گاڑی کی آواز آئی تو اماں کہنے لگیں کہ میرا بیٹا آ گیا ہے۔ ان کے چہرے پہ آنے والی خوشی بہت ہی انمول تھی۔ جیسے ہی ان کا بیٹا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا تو اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ بھی مجھے دیکھتا بھاگتا ہوا میری طرف آیا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر مناہل کو اپنی گود میں پکڑ لیا اور خوف سے پیچھے ہٹنے لگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے یہاں اس شخص کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے یہ سوچ کر میری جان نکل گئی کہ اماں ابا نے تو کہا تھا کہ ان کا بیٹا آ رہا ہے، لیکن یہ تو میرا شوہر فاروق تھا۔ میں نے مناہل کو چھپانے کی کوشش کی تو وہ میرے قریب چلا آیا اور کہنے لگا کہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں تلاش کیا۔ میں آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ساری توجہ میری طرف تھی۔ ہم دونوں بھول چکے تھے کہ کمرے میں اس وقت اماں ابا بھی موجود ہیں۔ میں نے روتے ہوئے فاروق سے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، میری بیٹی کو ہاتھ بھی مت لگانا ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور یہ بیٹی صرف اور صرف میری ہے۔ فاروق کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے مجھے ہر جگہ ڈھونڈا لیکن میں اسے کہیں نہ ملی۔ وہ میری جدائی میں تڑپ گیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسے اپنی بیٹی کی پیدائش پر کوئی افسوس نہیں تھا، بلکہ جب اسے پتہ چلا کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ لیکن اس وقت میں نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے کہ میں ہاسپٹل سے بیٹی لے کر فرار ہو گئی ہوں اور اس کے گھر والوں نے اسے کہا تھا کہ میرا کوئی عاشق مجھے بھگا لے گیا ہے، لیکن فاروق اچھی طرح جانتا تھا کہ مجھے کوئی بھگا کے نہیں گیا بلکہ میں اس کے گھر والوں سے عاجز آ کر خود ہی بھاگ گئی ہوں۔ وہ مناہل کو اپنی گود میں لینا چاہتا تھا لیکن میں ابھی بھی ایک خوف کے زیر اثر تھی۔ میں مناہل کو اس کی گود میں دینے سے ہچکچا رہی تھی۔ میں کیسے مان لیتی کہ جس شخص نے شادی کے 1 سال تک میرے حق میں آواز نہ اٹھائی اور اپنی ماں کے ظلم کے خلاف ایک لفظ بھی نہ کہا، وہ میری بیٹی کے لیے اپنے دل میں محبت رکھتا ہوگا، جبکہ اس کی ماں کو مجھ سے صرف اور صرف بیٹا چاہیے۔ اماں حیرت سے فاروق سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ دونوں تو بالکل بے خبر تھے۔ ان کی نظر میں تو ایک بیوہ تھی اور میں بھی یہ جاننا چاہتی تھی کہ فاروق اماں ابا کا بیٹا کیسے ہو گیا۔ اماں نے مجھے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا تھا اور ابا نے مناہل کو اپنی گود میں لے لیا تھا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے گرہیں کھلتی چلی گئیں۔ فاروق اماں ابا کا بیٹا تھا جسے اس کے چچا نے گود دیا تھا کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، جبکہ اماں ابا کا فاروق سے بڑا بھی ایک بیٹا تھا، اس لیے انہوں نے خوشی سے فاروق کو چچا کی گود میں ڈال دیا۔ فاروق کو گود دینے کے بعد فاروق کے چچا کے پاس اولاد کی خوشخبریاں آ گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا گھر بچوں سے بھر گیا۔ جب فاروق کے 8 بھائی اور 4 بہنیں دنیا میں آ گئیں تب فاروق کبھی کبھی اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے
چلا آتا تھا۔ پھر ایک حادثے میں فاروق کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا تو فاروق کے والد نے چاہا کہ وہ اس فاروق کو ہمیشہ کے لیے واپس لے لیں، کیونکہ اب تو چچا کے گھر بچوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ لیکن چچی کی نیت ابا کے پیسوں پر تھی اور وہ فاروق کے ذریعے بآسانی پیسوں کا تقاضا کر سکتی تھی، اس لیے چچی نے فاروق کو پوری طرح اپنے قابو میں کر لیا اور اسے کبھی پلٹ کر واپس نہ آنے دیا۔ وہ کبھی کبھار ملنے کے لیے آتا ہے اور ابا سے پیسے لے کر واپس چلا جاتا۔ چچی اسے ہمیشہ ایموشنل بلیک میل کیا کرتی اور خودکشی کی دھمکی دیتی۔ وہ چچی سے بہت محبت کرتا تھا، کیونکہ اس کے پیدا ہونے کے بعد فاروق نے انہیں اپنی ماں کے روپ میں دیکھا تھا۔ ان کی وہ ہر بات خوشی سے مان لیتا۔ کچھ سالوں پہلے چچی اماں ابا کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ فاروق کو پڑھنے کے لیے باہر کے ملک بھیجنا چاہتی ہوں اور اس کے لیے انہیں کثیر رقم کی ضرورت ہے۔ اپنے بیٹے کی پڑھائی کا سن کر ابا نے فوراً انہیں 2 لاکھ روپے دے دیے۔ چچی نے ان 2 لاکھ روپے سے اپنے لیے زیورات بنا لیے، جس کی خبر فاروق کو بعد میں ہوئی اور اس نے اپنی ماں کی لاج رکھنے کے لیے اس جھوٹ کو آگے بڑھانا پڑا۔ اماں ابا بھی یہ سمجھتے رہے کہ ان کا بیٹا باہر ملک میں پڑھ رہا ہے، لیکن جب فاروق یہاں ایک معمولی سی نوکری کر رہا تھا اور چچی نے ایک نوکرانی رکھنے کے بجائے فاروق کی شادی مجھ سے کرنا مناسب سمجھی تاکہ انہیں مفت میں ایک ملازمہ مل جائے اور مجھ سے بیٹا پیدا کروا کر وہ فاروق کو مزید اپنے قابو میں کرنا چاہتی تھی اور میرے بیٹے کے نام پر بھی اماں ابا سے پیسوں کا تقاضا کرتی۔ فاروق چچی کے لیے سونے کی کان تھی، جس کے ذریعے وقتاً فوقتاً پیسے حاصل کر رہی تھی۔ فاروق ابھی بھی باہر کے ملک سے نہیں بلکہ چچی کے گھر سے ہی آ رہا تھا اور اس نے چچی کی عزت کی خاطر مزید یہ جھوٹ برقرار رکھنا تھا، لیکن میری یہاں موجودگی پر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پایا اور سارا سچ کھل کر سامنے آ گیا۔ فاروق کہہ رہا تھا کہ جب میں بچی کو لے کر وہاں سے بھاگ گئی تو اسے احساس ہوا کہ وہ میرے ساتھ کتنا ظلم کر چکا ہے۔ اس نے میرے ساتھ 1 سال کا عرصہ گزارا تھا اور اسے 1 سال میں مجھ سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ اس نے تو اپنی اولاد کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ فاروق کو اپنی غلطیوں کا احساس ہے اور اپنی غلطی پر شرمندہ تھا۔ اب بابا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کا بیٹا غلط ہاتھوں میں چلا گیا، اس لیے وہ جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہا۔ ابا نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگے، ہم تو تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتے تھے، لیکن تم تو پہلے ہی ہماری بہو ہو اور اب سے تم ہمارے ہی گھر میں رہو گی۔ وہ مناہل کو پیار کرنے لگے۔ پہلے بھی ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں تھی اور اب تو مناہل ان کی ثابت ہوئی۔ ابا نے فاروق سے کہہ دیا تھا کہ اگر تم اپنی چچی کے پاس جانا چاہو تو جا سکتے ہو، لیکن مناہل اور میری بیٹی کہیں نہیں جائے گی۔ فاروق نے مناہل کو اپنے سینے سے لگایا اور ابا سے کہنے لگا کہ میں اپنی اولاد کے لیے بہت تڑپا ہوں اور مجھے اس وقت آپ کی تکلیف کا بھی اندازہ ہوا کہ میرے بڑے بھائی کی موت کے بعد آپ دونوں کتنے اکیلے رہ گئے اور آپ کو میری کتنی ضرورت تھی، لیکن میں نے کبھی اس بات کو محسوس ہی نہیں کیا۔ میں اب آپ دونوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے چچی کی گود میں بہت سی اولادیں ڈال دی ہیں اور وہ ان کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزار سکتی ہیں۔ فاروق نے مجھ سے معافی مانگی تھی اور میں نے انہیں معاف کر دیا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے اماں ابا جیسے مخلص رشتوں کا ساتھ حاصل ہو گیا تھا۔ میں، فاروق، مناہل اور اماں ابا ایک مکمل فیملی بن گئے تھے اور ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بڑھ گئی تھیں۔ کبھی کبھی انسان پر تکلیفیں اور آزمائشیں ایک ساتھ چلی آتی ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کچھ ایسا نہیں سوچ رکھا، بلکہ اسی وقت پر ہم بہت بہترین بھی حاصل کر دیتے ہیں۔ بس ہمیں ہر حال میں خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ میں نے بھی کبھی خدا کی ناشکری نہیں کی اور خدا نے جس حال میں رکھا ہے میں نے اس کا شکر ادا کیا اور آج اس کا انعام مجھے خوبصورت رشتوں کے طور پر مل گیا تھا۔